وہ مال جس کو ہم تجارت کے لیے شمار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم سے کم کوئی مقدار متعین نہیں کی، جتنا بھی وہ کم ہو اس کی زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے مالی تجارتی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ تجارت کا مال جو ہے اس کی زکوٰۃ کتنا ہو تو کتنی نکالنی ہے۔ اس میں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ان نخرج الصدقہ، ہم اپنے صدقوں کو نکالیں، من الذی نعدہ للبیع، وہ مال جس کو ہم تجارت کے لیے شمار کرتے ہیں، تجارت جس کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس کی ہم زکوٰۃ نکالا کریں۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم سے کم کوئی مقدار متعین نہیں کی، تو لہذا تجارت کے مال کے اندر جتنا بھی وہ کم ہو اس کی زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، تو ابو عمر بن حماس کہتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے یہ خود بات بتائی، میرے ابا کا یہ واقعہ ہے کہ ان کا بزنس تھا، وہ چمڑے کے تیر، چمڑے کے ساتھ کمانے اور تیر اور ترکش بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ ادی صدقۃ مالک، کیا تو اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انما ہوا خدم، یہ تو چمڑا ہے، لکڑیاں ہیں، کس ذریعے میں یہ سارا کچھ بناتا ہوں، اس کی زکوٰۃ کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قومہ، اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کا اندازہ لگا کہ یہ کتنی مالیت کا ہے، ثم اخرج صدقتہ، پھر تو اس کے صدقے کو نکال دے، اس کی زکوٰۃ کو نکال دے۔ تو اس سے مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ جتنی بھی مالیت کی ہوں اس کو ہم ایک موٹے سے اندازے کے مطابق کہ میری دکان میں، میری فیکٹری میں اتنی مالیت کا مال جو ہے وہ ہر وقت پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔